بہت ہی اہم ایشو ہے اور یقیناً پاکستان سے جو بھی محبت کرتا ہے، لو کرتا ہے، پاکستان کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہے، وہ پاکستان کے کسی بھی اہم ایشوز کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین، جو 71 سال کی پاکستان کی فورن پالیسی، آج میں ذرا فورن پالیسی کے حوالے سے ایک اہم ایشو کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، تو یہ 71 سال میں جو تبدیلی نظر نہیں آ رہی تھی، جو اہم ڈسکشن کا حصہ نہیں تھا، وہ چیزیں اس 2 سالہ دور میں سامنے آ رہی ہیں۔ مثلاً یہ ہے کہ پاکستان اس وقت مکمل طور پر، یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا، پاکستان کے اکنامک کنسلٹنٹ جو ہیں، جو بڑے بڑے کنسلٹنٹ جو یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت معیشت ٹوٹلی، پاکستان کی معیشت کنٹرول میں چلی گئی ہے، اے ڈی بی کے، آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے، یہ ان کے ٹوٹل کنٹرول میں ہے۔ حکومت پاکستان کا اس میں عمل دخل بالکل نہیں ہے، یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ یہ واقعہ 2 سال کے اندر ہوا ہے، اس سے پہلے ایسے واقعات نہیں تھے۔ اس کے بعد آئیے، آپ نے دیکھا کہ بڑی خوبصورتی سے اور بڑی آسانی سے بھارت کو سلامتی کونسلز میں جو نان پرماننٹ رکن ہے، اس کا ووٹ پاکستان نے دے دیا، جو آج تک پاکستان نے نہیں دیا تھا۔ اس سے آگے آئیے، سی پیک، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان کی ترقی کا ایندھن ہے اور 9 کمرشل زون پاکستان کو اس جگہ پر لے جائیں گے جو پاکستان کو تمام لیول پر، کیونکہ پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن بہت ہی اچھی ہے، تو یہ 9 کمرشل زون پاکستان کی تقدیر بدل دے گا۔ اور 2016 میں جو تیزی سے کام شروع ہوا تھا، آج 2020 میں یہ کام بہت سست روی کا شکار ہے، اور ایک کمرشل زون بھی جو اطلاع ہے وہ بنایا نہیں گیا ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ سی پیک کا کیا اشر کیا جا رہا ہے۔ اب آگے آئیے، ابھینندن کو چھوڑیے، کلبھوشن کو چھوڑیے، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا۔ وہ اسرائیل جس کے بن گورین نے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بن گورین نے کہا تھا کہ اگر کسی اسرائیل کو کسی سے خطرہ ہے تو ایک واحد اسلامی ریاست ہے پاکستان، اور اسرائیل یہ چاہے گا کہ اس ریاست کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بن گورین کہہ رہا ہے، اور اس کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے۔ اسی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے اب کوشش کی جا رہی ہے، باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اس کے اوپر بہت سے ٹویٹس آ رہے ہیں، حکومت وقت کے بہت اور میڈیا اور دوسری جگہوں سے یہ باتیں لائی جا رہی ہیں کہ کیا اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ یہ ایک ایشو ہے، یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جو پاکستان کے اکانومسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خطرے میں گر گئے ہیں۔ ہم خطرے میں کس طرح گر گئے ہیں کہ یہ بین الاقوامی طاقتیں پاکستان کو ایٹمی طاقت دیکھنا ہی نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہیں کہ یہ ایٹمی طاقت رول بیک کر دیا جائے۔ اور کیسے رول بیک ہوگا، یہ کس طرح ہوگا؟ صرف ایک طریقہ ہے اور بہت بہترین طریقہ ہے، اور اس سازش کی طرف، وہ سازشیں ہو رہی ہیں، ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں، ہم دیکھ نہیں رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم اس سازش کا حصہ بن رہے ہیں۔ کون کون لوگ انوالو ہے، یہ تو پاکستان کی عوام کو دیکھنا ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا ہے۔ کیونکہ ہم اس دن رول بیک کر لیں گے جس دن پاکستان کا ایکسٹرنل ڈیٹ جی ڈی پی جو ہے وہ حد سے زیادہ تجاوز کر جائے گا۔ آج پاکستان کا ایکسٹرنل ڈیٹ جی ڈی پی ریشو 98% ہے، ایکسٹرنل ڈیٹ $118 بلین ہے۔ 13 ٹریلین سے زیادہ موجودہ حکومت قرض لے چکی ہے 2 سال کے اندر، اور مزید ابھی جو 6 مہینہ گزرا ہے اس میں مزید انہوں نے قرض لے لیا ہے۔ یہ قرض بتا رہا ہے کہ ہم اس سازش کا حصہ ہیں، کیونکہ ایک وقت پہ جا کر وہ یہ کہیں گے کہ یہ پیسہ واپس کرو، نہیں تو آپ بینک کرپٹ ہو، اور بینک کرپسی کے بعد آپ سے صرف ایک بات کی جائے گی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ واشنگٹن پوسٹ میں جو ہے یہ چیزیں چھپی ہیں، پاکستان کے اہم لوگوں نے اس پہ لکھا ہے، وہاں کے اکانومسٹ نے لکھا ہے کہ اس وقت آپ سے کہا جائے گا کہ آپ ایٹمی رول بیک کرو، ورنہ آپ جو ہیں وہ آپ کو بینک کرپٹ کر دیا جائے گا۔ اور اس وقت پھر ہم سے یہ کہا جائے گا، جو لوگ اس سازش کا حصہ ہیں کہ جناب پاکستان کو بچانا ہے اس لیے ایٹمی رول بیک کرنا پڑ رہا ہے، یہ جو سازش ہو رہی ہے اور یہ جو قرض لیا جا رہا ہے، یہ قرض جو بڑھایا جا رہا ہے، یہ تیزی سے جو قرض لیا جا رہا ہے، اس کا آخری حد جو ہے یہ ایٹمی رول بیک ہوگا۔ اس ایشو پہ بات کریں۔
کہ کیا ہے. لیکن اچھا اس میں ایک اور امپورٹنٹ ہے ہاٹ منی اور انٹرسٹ ریٹ. آپ بھی اس وقت سوال ہوئے تھے اور آج ناظرین ہاٹ منی کی تحقیقات کے حوالے سے زبیر صاحب نے کہا کہ اگر یہ قانون کا نفاذ ہو گیا تو کیا ہوگا, آئیے دیکھتے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آپ کو پتا ہے ایک اسکیم شروع کی تھی 2018-2019 میں, جس میں وہ ہم کہتے تھے ہاٹ منی باہر سے آتی ہے اور اس پر ہم 12-13% دے رہے تھے, اور اس میں پتہ نہیں کس کس گورے نے اور کس کس انسٹیٹیوشن نے دبا کے کروڑوں اربوں روپے بنائے. اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی اور نہ آئندہ ہو سکے گی. اگر یہ بل پاس ہو گیا تو گورنر سے, ڈپٹی گورنر سے, ایگزیکٹو سے کوئی تحقیقات کے مجاز ہی نہیں ہے اسٹیٹ بینک. یہ ایسے ہی ہے پھر ہاٹ منی جس میں بلینز آئے گئے اور لوگوں نے منافع کمایا, اور اپوزیشن کہتی ہے اس کی تحقیقات ہوں گی, تو پھر رضا باقر کے خلاف آئندہ تحقیقات نہیں ہو سکیں گی. اس امینڈمنٹ کے بعد آپ سوچیں کہ ملک کا جو نائب ہے یا ایف آئی اے ہے, ان دونوں کا نام لے کر کہا گیا ہے کہ یہ نہیں یہ تحقیقات یہ نہیں کیسے کر یہ کہ سکتے. ملک کے وزیر اعظم سے بڑے ہو گئے. ایگزیکٹلی کیسے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نیب اور ایف آئی اے کسی بھی معاملات میں اگر کوئی مالی ہو جو بھی ہے جس طریقے سے, یہ ملک کے وزیر اعظم کو تو انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے, لیکن گورنر اسٹیٹ بینک, ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک اور ان کے جو سینئر ایگزیکٹو ہیں ان پہ ہاتھ بھی نہیں, ان کو بلا بھی نہیں سکتا, ان سے پوچھ بھی نہیں سکتا. تو اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ ایک اور کیس تھا, وہ کے ایس بی بینک جو 1,000 روپے میں بیچ دیا تھا, وہ بھی تحقیقات, وہ بھی پھر بند ہو جائیں گی, نہیں پوچھ سکیں گے. مطلب کوئی آپ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ اسٹیٹ بینک سے کوئی سوال جواب کر ہی نہیں سکتا ہے. کتنی 5+5 10 سال آئی ایم ایف کا پروگرام. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے اور ایک ایسی بھی کنڈیشن آ جائے اس میں کہ پاکستان کا الحاق بھارت کے ساتھ کر دیا جائے تو ہم کر دیں گے. میں وزیر اعظم سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کر دیں گے بھارت کے ساتھ پاکستان کا الحاق, کیونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں لکھا ہوا ہے ہمارا قسط نہیں آئے گا $500 ملین کا. کیا ہم کریں گے یا کوئی پاکستانی کرنے دے گا یہ کام؟ اور نیوکلیئر پہ بھی وہ آپ کو آ کے سوال کر سکتے ہیں. یہ نیوکلیئر کا میں یہاں پر نہیں لانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ نیوکلیئر تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. اچھا پہنچ نہیں سکتے, لیکن کہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ ایک اور سوال اٹھایا زبیر نے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کا انڈیپینڈنٹ پوائنٹ آف ویو بھی آئے اس پہ, کہ کون سی معلومات کس کو فراہم کی جائیں گی اس ایکٹ کے بعد, آئیے دیکھتے ہیں. اس قانون کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان معیشت کے حوالے سے جتنی بھی انفارمیشن ہے, چاہے وہ سیکرٹ ہے, کانفیڈینشیل ہے, وہ مجاز ہوگا آئی ایم ایف, ورلڈ بینک اور دوسرے انسٹیٹیوشنز کو دینے کے لیے. جو انفارمیشن بھی مانگیں گے, کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے جو وہ کہہ سکیں گے کہ جی ہم آپ کو نہیں دے سکتے کیونکہ یہ پاکستان کا اسٹیٹ سیکرٹ ہے, یہ کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے, یہ انفارمیشن ہم حکومت پاکستان میں بھی سب کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتے. کئی ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو کابینہ کے سامنے بھی نہیں آتی, وہ صرف چند لوگ جس طرح وزیر خزانہ ہے, وزیر اعظم ہے اور 2-4 اور لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں. اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی انفارمیشن مانگیں گے, جب بھی مانگیں گے مجاز ہوگا اسٹیٹ بینک آف پاکستان آئی ایم ایف کو بھی, ورلڈ بینک کو بھی, صرف ان 2 انسٹیٹیوشن کو نہیں, ساتھ میں یہ بھی ہے اور سملر انسٹیٹیوشنز. ناظرین میں اس کا اب سوال دوبارہ ذرا ریفریش کرتا ہوں. غلام اسحاق خان صاحب سیکرٹری جنرل فائننس بھی تھے, اور پاکستان کے جو اسٹریٹجک ویپنز کے پروگرام ہیں اس میں ان کی کافی کنٹریبیوشن ہے, اور مالی معاملات سارے وہ دیکھتے جو کہ انتہائی کانفیڈینشیل سیکرٹ ہوتے تھے. اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں زبیر صاحب, اور آئندہ کوئی بھی معلومات, کیونکہ ہر چیز اسٹیٹ بینک کے پاس تو ہوتی ہے. غالباً 46B ہے کچھ اس قسم کا آرٹیکل ہے جس میں تبدیلی کی گئی ہے کہ اسٹیٹ بینک مجاز ہوگا کسی بھی ملکی اور غیر ملکی اداروں کے ساتھ ایک اگریمنٹ کر لے, اور اس اگریمنٹ کے تحت چاہے وہ کانفیڈینشیل انفارمیشن ہو چاہے وہ نان کانفیڈینشیل انفارمیشن ہو, اسٹیٹ بینک بالکل دینے کا مجاز ہوگا, اور حکومت پاکستان, وزیر اعظم, صدر, کوئی بھی ان سے پوچھ نہیں سکتا. تو یہ دیکھیں اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کس لیے یہ کیا گیا ہے, اس کی ٹائمنگ میرے نزدیک بہت اہم ہے. حفیظ شیخ صاحب زخمی ہو گئے ہیں سینٹ کے الیکشن کے بعد, اور ان کا فیوچر جو ہے وہ انسرٹن ہے کہ رہیں گے وزیر خزانہ, نہیں رہیں گے وزیر خزانہ. آئی ایم ایف نے سوچا کہ چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ شکست کے بعد تو ہٹ جانا چاہیے, پارلیمنٹری, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیموکریسی ہے. میں ٹیکس ڈائریکٹری میں ڈھونڈ رہا تھا, ابھی تک ان کا مجھے وہ ٹیکس فائلنگ ملی نہیں ہے کہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف اگر ہے تو حفیظ شیخ صاحب کو بھیج دینی چاہیے. آئی ایم ایف نے یہ سوچا کہ یہ ہمارا بندہ جو ہے, ساڑھا بندہ, یہ کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائے,
تو اس کے رہتے رہتے یہ کام کروا لو. آئی ایم ایف کا بندہ کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائے. آپ کہہ رہے ہیں مطلب اگر یہ ہٹا آئی دیا ایم ایف گیا- کے ریپرزینٹیٹیو ہیں پاکستان. مطلب وہیں سے ہے نا سب, دونوں گورنر دونوں وہیں سے ہیں ایک طریقے سے. تو اگر اب یہ تو پاکستان میں رہیں گے نا, اب انہوں نے کدھر جانا ہے؟ ارے جس دن ختم ہوگا نیکسٹ ڈے آپ دیکھیں گے فلائٹ لیا اور دبئی پہنچ گئے. وہاں ان کا کاروبار ہے, بیوی بچے سارے باہر رہتے ہیں. یہ تو صرف اس طریقے سے ہیلی کاپٹر سے اترتے ہیں, جتنا خراب کرنا چیزوں کو خراب کرو, جب کام ہو گیا واپس چلے جاؤ. یہ جو اکنامک ہٹ مین کا پرائم منسٹر جو بات کر رہے تھے, تو یہ کون ہوتے ہیں اکنامک ہٹ مین, ان کا کیا رول ہوتا ہے؟ یہی تو پرائم منسٹر ابھی جب اپوزیشن میں تھے جو بتا رہے تھے, بالکل صحیح بتا رہے تھے. تو حکومت میں آ کے کیا ہو جاتا ہے؟ آئی ڈونٹ نو کہ کیا مجبوریاں ہوتی ہیں, یہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں, کیونکہ میں اندر سے تو چلے ان مجبوریوں پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں.